الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار چیمہ ایڈوکیٹ جنال اکیڈمی سے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سول ججز ایگزام کو لے کر، سول ججز ایگزام میں جو پوچھے جانے والا سلیبس ہے اس کے کلاسیفیکیشن کو لے کر کہ یہ کس طریقے سے پیپرز پوچھے جاتے ہیں، سول لاء کے کتنے پیپر ہیں، کرمنل لاء کے کتنے پیپر ہیں، جنرل نالج، انگلش، اردو، یعنی کہ اس میں انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا، تمام پیپرز کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پنجاب کے اندر جو سول ججز کے ایگزام ہیں وہ ہر سال اس کو باقاعدہ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے، اور اس کو کنڈکٹ کروانے والی جو اتھارٹی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ آن لائن آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کی کوئی فی ہے، وہ جو بینک جو بھی مینشن کریں وہ آن لائن اپنی ایڈورٹائزمنٹ میں اس کے اکارڈنگ آپ وہ فی 4000 اس کو جمع کرواتے ہو، آن لائن آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج ہے، نیکسٹ اسٹیج کی میں اس کو آپ کو بتا دوں کہ جو ایگزام ہے اس کے ریٹن ایگزام اور انٹرویو، یہ ٹوٹل جو سول ججز کا ایگزام ہے یہ 1100 نمبر پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس میں 800 نمبر جو ہے وہ ریٹن ایگزام میں ہے، اور 300 نمبر جو ہے وہ آپ کا وائی انٹرویو ہے۔ اب یہ جو سب سے پہلے جو 800 نمبر کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، یعنی کہ سول لاء، کرمنل لاء، یعنی کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سول ججز ایگزام میں سب سے پہلے ان سبجیکٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں جو ریٹن ایگزام ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا 800 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس میں جو پیپر 1 ہے اس کو کہتے ہیں سول لاء 1۔ سول لاء 1 کے اندر جو سبجیکٹس یا مختلف ایکٹس پوچھے جاتے ہیں وہ ہیں سول لاء 1 کے اندر سب سے پہلے کانٹریکٹ ایکٹ 1872 پوچھا جاتا ہے، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ریڈ ود دا ریلیونٹ پروویژنز آف ہائی کورٹ، لمیٹیشن ایکٹ پوچھا جاتا ہے، مسلم فیملی لاز ان پاکستان، یہ جتنے بھی مسلم فیملی لاز ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، پنجاب پریمپشن ایکٹ پوچھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پنجاب رینٹڈ پریمسز ایکٹ 2009 پوچھا جاتا ہے جو ٹیننٹ، لینڈ لارڈ اور رینٹ ایگریمنٹس وغیرہ کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی کہ مختلف قسم کے جو 6 ایکٹ ہیں یا 6 سبجیکٹ ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں سول لاء پیپر 1 میں، اور یہ 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سول لاء پیپر 2 ہے اس میں جو ٹوٹل سبجیکٹس ہیں وہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں 4، اس میں 5، اس میں نمبر 1 ہے جی سی پی سی، نمبر 2 جنرل کلاسز ایکٹ 1897، دا کورٹ فی ایکٹ 1870، رجسٹریشن ایکٹ، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ۔ یہ ٹوٹل 6 ایکٹ کہہ لیں یا 6 سبجیکٹ کہہ لیں جو سول لاء 2 کے اندر پوچھے جاتے ہیں، اور یہ بھی 100 مارکس کا پیپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پیپر 3 ہے وہ ہے کرمنل لاء کا۔ کرمنل لاء کا جو پیپر ہے وہ بیسیکلی 100 مارکس کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر 3 سبجیکٹس میں سے کوسچنز پوچھے جاتے ہیں، پی پی سی ہے، سی آر پی سی ہے، اور جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 ہے۔ یہ 3 مختلف ایکٹ ہیں جن میں سے کرمنل لاء کا پیپر تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح جنرل لاء ہے، جنرل لاء کے اندر سب سے پہلے کیو ایس او قانون شہادت آرڈر، لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 2 اینڈ 3 ہے، اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973، اور لاسٹ میں دا پنجاب سول کورٹس آرڈیننس 1962 ہے۔ یعنی کہ 4 ڈفرینٹ سبجیکٹ میں سے یہ جو آپ کا جنرل لاء کا پیپر ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اور یہ بھی 100 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پیپر 5 ہے وہ انگلش کا ہے، اور انگلش کا پیپر 5 جو سول ججز ایگزام میں ہے وہ بیسیکلی 150 مارکس کا ہوتا ہے، اور 150 مارکس اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے انگلش لٹریچر کے کوسچنز ہوتے ہیں، گرامر سے ریلیونٹ اس میں پوچھا جاتا ہے، کمپریہنشن پوچھی جاتی ہے، اور انگلش ایسے پوچھا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو انگلش کا پیپر ہے وہ 150 مارکس کا ہوتا ہے سول ججز ایگزام میں۔ اس طرح جو اردو کا پیپر ہے وہ بھی 150 مارکس کا ہوتا ہے، پیپر 6، اور اس میں بھی اردو لٹریچر پوچھا جاتا ہے، گرامر پوچھی جاتی ہے، کمپریہنشن پوچھی جاتی ہے، اور اردو ایسے پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ اردو ایسے آپ نے لکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی 150 مارکس کا ہے۔ اس کے بعد ہے جناب آپ کا پیپر 7۔ پیپر 7 جی کے جنرل نالج۔ جنرل نالج اس سے تقریباً تمام اسٹوڈنٹس واقف ہوتے ہیں جو بھی کسی قسم کے بھی کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں، لیکن جو سول ججز ایگزام کے اندر جنرل نالج جو جی کے کا پیپر ہے اس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے 5 حصوں میں۔ سب سے پہلے ایوری ڈے سائنس، اس کے بعد جنرل نالج میں اوور آل اسپورٹس، یہ ساری ورلڈ وائڈ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پاک افیئرس میں سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، اسی طرح اسلامک اسٹڈیز فار مسلم، اس میں سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، اور جو نان مسلمز ہیں ان میں جو کوڈ آف ایتھکس ہے اس میں سے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں۔
اس طرح انٹرنیشنل ریلیشنز کے اس میں ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ جنرل نالج کا جو پیپر 7 ہے یہ 100 مارکس کا ہوتا ہے، تو لہٰذا سول ججز ایگزام کے اندر جو ریٹن ایگزام ہے وہ 800 نمبر کا ان 7 پیپرز کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو جو پاس کرے گا بچہ، یعنی کہ جو بھی ریٹن ایگزام دیتا ہے اس کو جو پاسنگ مارکس ہیں، جو ایگریگیٹ جس کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ 50 مارکس ہیں، یعنی کہ اگر آپ ان 800 نمبر میں سے 400 یا 400 پلس مارکس حاصل کریں گے تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ کوالیفائی کریں گے فار انٹرویو۔ اس کے بعد جو سول ججز ایگزام میں جو سیکنڈ سٹیج ہے وہ آتی ہے انٹرویو کی، جس کو وائوا کہتے ہیں۔ انٹرویو کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 300، اور ان 300 نمبر میں بھی آپ کو 50% مارکس حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ جو انٹرویو آپ دیں گے یا جو اس کا جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے وہ آپ دیں گے تو اس میں 50% مارکس حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا 1100 نمبر کا ٹوٹل جو یہ سول ججز کا ایگزام ہوتا ہے، اس میں منیمم 550 مارکس جو حاصل کرے گا انٹرویو پلس ریٹن ایگزام تو وہ کوالیفائی کرے گا، یعنی کہ وہ بچہ ایز اے سول جج اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اب پاکستان کے اندر اسپیشلی پنجاب کے اندر کچھ پچھلے سالوں سے سلسلہ کچھ ایسا چل رہا ہے کہ تقریباً 2000-3000 پلس وکلا آتے ہیں سول ججز کے ایگزام کے لیے، لیکن اس میں جو فائنلی کوالیفائی کرتے ہیں، جو فائنلی سلیکٹ کیے جاتے ہیں بچے، وہ 20, 15, 25 میکسیمم اتنے ہوتے ہیں۔ اب اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ سارا جو سول ججز ایگزام سسٹم ہے اس کو سارا چینج کیا گیا۔ پہلے یہ اتنا لینتھی اس کا پروسیجر نہیں تھا، اور اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو اس کے پیپرز ہیں وہ بھی اتنے وائڈر سینس میں نہیں تھے۔ لیکن دوسری جو سب سے اہم چیز ہے کہ کوئی بھی ایگزام، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب آپ اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہو یا اس کا ایک اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہو، تو پھر وہ ایگزام آپ کے لیے پاس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سول ججز کے ایگزام کی جب بھی تیاری کریں تو ایز اے ٹیچر میں آپ کو ایک سجیشن دوں گا کہ کسی بھی ایگزام کو جب آپ پریشرائز ہو کے تیاری کریں گے تو آپ اس کی تیاری نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر جتنے بھی میں نے لاء سے ریلیونٹ سبجیکٹس کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر بہت زیادہ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں، پچھلا رزلٹ، اس سے پچھلا رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جو لاء کے اندر بھی فیل ہیں۔ اب لاء کے اندر تمام وہ سبجیکٹس ہیں جو LLB 3 ایئرس کے اندر آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے سول ججز کے اگر لاء کے آپ پیپرز کو دیکھیں تو اس میں کوئی ایسا کویسچن آپ سے نہیں پوچھا جاتا ماسوا 1-2 کے کہ جو آپ کے LLB 3 ایئرز کورس کا حصہ نہ ہو۔ تو کسی بھی سبجیکٹ کی لاء سے ریلیونٹ جب آپ کنسیپچول اسٹڈی کریں گے، اس کے کنسیپٹس آپ کے کلیئر ہوں گے، اور اس کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے آپ گھر بیٹھ کے یا اپنے نوٹس میں تیار کریں گے، تو وہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جب آپ اس کی تیاری کریں گے تو آپ کے کنسیپٹس ہمیشہ کلیئر رہیں گے، اور ایگزام کے اندر اس کویسچن کو ایکسپلین کرنا اور اس کویسچن کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی کہ جو ایگزامینر کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اکارڈنگ لکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اکثر اسٹوڈنٹس کا یہ بھی کویسچن ہوتا ہے کہ سر ہم سول ججز ایگزام کے لیے کون سی بکس لیں؟ مارکیٹ کے اندر مختلف رائٹر ہیں، مختلف آتھر ہیں، ان کی بکس ہیں، کی بکس ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گا کہ آپ چاہے بیریکٹ سے تیاری کریں، آپ چاہے کی بک سے تیاری کریں، سب نے سیم لکھا ہوا ہے۔ جو لاء بنا دیا گیا اس کو کسی میرے نوٹس ہیں یا کسی اور کے نوٹس ہیں یا کوئی بھی آتھر ہے جس نے جو بھی بک لکھی ہے، کوئی بندہ اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس کو ایکسپلین کرنے کا، اس کو ایلیبوریٹ کرنے کا طریقہ لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، لیکن جب آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے، جب آپ کی اچھے طریقے سے آپ اس کی ریڈنگ کرو گے تو آپ کے لیے یہ بالکل آسان ہو جائے گا کہ آپ نے اس کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کیسے کرنا ہے۔ تو اپنے کنسیپٹس کلیئر کرو، سب سے پہلے خود پڑھ کے کرو، کسی کوچنگ سینٹر میں جا کے چاہے آپ ان سے لیکچر لو، لیکن آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تو لاء سے کم از کم لاء سے ریلیونٹ آپ کبھی بھی انشاءاللہ فیل نہیں ہوں گے، اور 50 پلس یا 60 پلس مارکس لینا اس میں کوئی بڑی بات نہیں اور مشکل بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے انگلش اور اردو۔ اب انگلش اور اردو میں اسپیشلی ان بچوں سے جو کہ ہم لاء سے ریلیونٹ لوگ ہیں، ان سے ریلیٹڈ ان کے مطابق یہ بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، اردو کا پیپر ہے یا انگلش کا پیپر ہے، اس کی کلاسیفیکیشن 2 طریقوں سے کی گئی ہے۔ ایک ہے میں بات کرتا ہوں اردو لٹریچر اور انگلش لٹریچر کی اور ایسے کی۔
یہ ایک جو کنسیپٹ ہے رٹے گا، اگر آپ اس کو اس طرف بھی لے ہیں تو آپ ویسے بھی چل سکتے ہیں، لیکن میں اس میں یہی کہوں گا کہ آپ اس کے لیے چاہے کسی اکیڈمی میں یا کسی بھی ٹیوٹر کے پاس 15-20 دن اس کی بیسکس کو سمجھ کے، یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا ہوں، میں سول ججز کی تیاری کر رہا ہوں، اور سال 2 سال بکس مطلب ڈالی ہوئی ہیں بیگ میں اور تھوڑے لگا رہے ہیں، اس طریقے سے تیاری نہیں ہوتی۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، فرض کریں کہ آپ لا پڑھ رہے ہو اور ساتھ آپ نے سلیکٹ کر لیا ایک سبجیکٹ اردو کا یا انگلش کا، آپ ڈیلی اس کو 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے دے رہے ہو، اور 2 یا 3 گھنٹے لا کے سبجیکٹ کو دے رہے ہو، تو یہ کافی ہے 5 سے 6 گھنٹے ڈیلی اسٹڈی کرنا اور 5-6 مہینے کنٹینیوسلی یہ روٹین رکھنا، تو آپ تو جس طرح کا بھی ایگزام ہو آپ اس کو کلیئر کر سکتے ہو اور اس کی تیاری کر سکتے ہو۔ تو لہٰذا آپ لا کا ایک سبجیکٹ سلیکٹ کریں، ساتھ آپ ایک اردو یا انگلش کو لے لیں، اور 2-3 گھنٹے ڈیلی اس کو سمجھیں۔ 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد، مہینے بعد آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ آپ خود اس چیز کو سمجھنا بھی شروع کر دیں گے، اس کو ایکسپلین کرنا بھی شروع کر دیں گے اور اس کو لکھنا بھی شروع کر دیں گے۔ لیکن جب آپ صرف اس چیز کی تلاش میں رہیں گے کہ میں کوئی ٹیچر دیکھ رہا ہوں، میں کوئی گروپ سٹڈی کے لیے لوگ ڈھونڈ رہا ہوں، تو 6 مہینے، سال میں نے لوگوں کو یہ دیکھا کہ صرف وہ تیاری کرنے کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ میں نے تیاری کرنی ہے، تو تیاری کبھی بھی پلاننگ سے نہیں ہوتی، تیاری کرنے سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے سول ججز کے ایگزام کے لیے اپلائی کر دیا ہے یا نیکسٹ جو بھی سیٹس آئیں گی اس کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے، تو آپ اس کی تیاری شروع کریں۔ انگلش کو پکڑیں، ساتھ لا سبجیکٹ پکڑیں، اسی طرح دوسرا لا کا سبجیکٹ پکڑیں، ساتھ اردو لٹریچر کو پکڑیں۔ اور جو جنرل نالج ہے، جنرل نالج اس میں صرف ایک سٹیٹمنٹ، اور جو بھی لا گریجویٹ ہے یا جو بھی گریجویٹ کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کے لیے انگلش کو سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ جب آپ کوئی بھی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہو تو آپ کو اس ایم سی کیو کی، اس کویسچن کی کیوں نہیں سمجھ لگتی؟ یعنی کہ آپ کے پاس موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، آپ کے پاس مختلف لا ڈکشنریز ہیں، مختلف انگلش ڈکشنریز موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ وہ لیں۔ اگر کسی ورڈ کی آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو آپ اس کو فوکس کریں، اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں، اس کا میننگ لیں، آپ کو اس چیز کو ایکسپلین کرنا اور اس کا کنسیپٹ بھی آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس ویڈیو کا جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا، مقصد یہ تھا کہ بچوں کے، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بچہ ہو، لا کا بچہ ہو، سول ججز کے کینڈیڈیٹس ہوں، اے ڈی پی پی کے ہوں، لیگل انسپیکٹر کے ہوں، کہ ان کے اوپر ایگزام کا سب سے پہلے پریشر کم کیا جائے، کہ اس کو اس پوزیشن میں لایا جائے کہ وہ سمجھ سکے کہ یار میں کوئی نالائق بچہ نہیں ہوں، یا میں اس ایگزام کے لیے کوئی، میرے لیے بہت بڑا پہاڑ نہیں اور میں اس کی تیاری نہیں کر سکتا، تو میں لہٰذا اس کی تیاری کر سکتا ہوں۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ تیاری کی تلاش میں نہ رہیں، تیاری کرنے کی طرف فوکس کریں۔ آپ کے پاس مارکیٹس میں مختلف کی بکس اویلیبل ہیں، سب ٹھیک ہیں، یہ فضولیات ہیں ساری کہ وہ فلاں بک اچھی ہے، فلاں، سب بکس اچھی ہیں۔ ہر بک، کوئی بھی بک لیں، اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں، اپنے نوٹس تیار کریں، ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ان نوٹس کو تیار کریں، اور کل کو جب آپ ایگزام دینے جاؤ تو ان نوٹس سے تیاری کرو، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیسے لکھا ہے، اور اسی چیز کو جب آپ کاپی پیسٹ وہاں پہ کرو گے، ایگزام کے اندر کرو گے، تو آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہوں گی۔ اسی طرح کل کو جب آپ آئیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کینڈیڈیٹس کو جب کامیاب کرتی ہے، جب آپ انٹرویو کی طرف آتے ہو، تو انٹرویو بھی ڈیفینیٹلی، جب سول ججز کا میجسٹریٹ کا انٹرویو ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی لا سے ہی ریلیونٹ ہوگا۔ ہاں، جنرل نالج یا کرنٹ افیئر یا جو پریزنٹ سچویشن ہوتی ہے ورلڈ وائڈ یا پاکستان لیول پہ، اس سے ریلیٹڈ کویسچنس پوچھے گئے ہیں کینڈیڈیٹ سے، پچھلے انٹرویوز میں پوچھے گئے ہیں، اس سے پیچھے بھی پوچھے گئے ہیں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 10 اور 20% ہے۔ بقایا جو 80%، 70% آپ کا مٹیریل ہے جو آپ سے کویسچنس پوچھے جاتے ہیں، وہ لا سے ریلیونٹ ہوتے ہیں۔ تو لا کے اوپر، ان سبجیکٹس کے اوپر اپنی گرپ کو مضبوط کریں، اور انشاءاللہ تعالی میں اس چیز کی آپ کو شورٹی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ 100% اس ایگزام میں کامیابی حاصل کریں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ویڈیو میری جو ہے وہ سول ججز کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو ایگزام کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو کسی بات کی کچھ سمجھ نہیں آئی یا کسی چیز کو زیادہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، تو میرا یہ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، بقایا آپ یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ آپ ہمیں کمنٹس یا میسیج کر کے بتا سکتے ہیں کہ سر آپ اس چیز کو ایکسپلین کر دیں، یا کسی اسپیسیفک سبجیکٹ کے کسی اسپیسیفک ٹاپک کو لے کر آپ کو ایشو ہے، تو آپ وہ بھی میرے سے اینی ٹائم آپ میرے سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر آپ اسکرین پہ موجود ہے، ویسے بھی آپ کو فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا۔ تو
تو آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سول ججز ایگزام کو لے کر سلیبس کو لے کر انٹرویو کو لے کر ڈفرینٹ سبجیکٹس کو لے کر میں اپنے لیکچرز کا سلسلہ انشاءاللہ اب سٹارٹ کر رہا ہوں، جو کہ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پہ ملتا رہے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.